حامدا ومصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ محترم حضرات و خواتین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تذکرہ چل رہا تھا اب سن 8 ہجری کا۔ چونکہ جنگ موتا کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور جنگ موتا جو ہوئی ہے وہ سن 8 ہجری میں جمادی اولی ہے نا، جمادی اولی میں یہ جنگ جو ہے یہ سریہ بھیجا گیا تھا۔ اس سریے کا تذکرہ بالتفصیل میں نے کر دیا ہے۔ اب اس سریے کے اندر کچھ خاص باتیں ہمیں کرنی ہیں۔ سریے کے اندر جو ہوئیں، ایک بات جو اس سریے کے اندر ہوئی اور اس کا تذکرہ میں نے کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر کتنی جو ہے زبردست لڑائی ہوئی تھی کہ 9 تلواریں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ٹوٹیں، اور ان کی بہادری بھی معلوم ہوتی ہے کہ لڑتے لڑتے 9 تلواریں توڑ دی۔ لاسٹ میں ایک یمنی جو ہے تلوار ان کے ہاتھ میں رکی تھی۔ 12 مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے اور رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو اس میں ختم ہوئے۔ دوسری جو خاص بات اس جنگ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بڑے سمجھنے کے لائق ہے۔ اس واقعے سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، واقعہ یہ ہوا کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ خود ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ان کی بھی اصلاح ہوئی، انشاءاللہ اس واقعے کے ذریعے سے ہماری بھی اصلاح ہوگی۔ یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگ موتا میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ رومیوں کی طرف سے روم کا ایک مالدار شخص لڑنے کے لیے آیا تھا۔ مالداری اس کے لباس سے، اس کے گھوڑے سے جھلک رہی تھی، کیونکہ اس کی تلوار دستہ سونے ہونے کا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے تو بہترین لباس اڑھائے ہوا ہے گھوڑے کو، جو زین ہے جس میں پیر رکھا جاتا ہے گھوڑے کے وہ سب سونے کا۔ تو اس سے پتہ چل رہا نا کہ یہ بندہ کیسا ہے، جب اتنا سب سونا ہونا استعمال کر رہا ہے مہنگا۔ تو ایک یمن کا بندہ تھا، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا، یمن کا تھا، وہ یمنی تھا۔ وہ کیا ہوا، اس کو دیکھ لیا کہ میں اس کے پیچھے لگ جاؤں گا، تو بہرحال اس کے پیچھے لگا رہا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ بھئی جنگ کی بات تھی۔ اب رولز کیا تھا، دیکھو، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو شخص اللہ کے واسطے لڑتا ہے اللہ کی رضا اس کو ملتی ہے، جو شخص مال کے واسطے لڑتا ہے اس کو صرف مال ہی ملتا ہے، اللہ کی رضا نہیں ملتی ہے۔ یہ اس بندے کے پیچھے پڑ گئے، اس کو ختم کیا۔ رولز یہ تھا کہ جو جس بندے کو ختم کرے اس کا سامان اس کو مل جائے گا۔ تو جب رومی بھاگ گئے تو یہ جو یمنی بندہ تھا اس نے وہ تمام چیزیں، وہ جو گھوڑے میں تلوار میں سب لگی ہوئی تھی، سب اس کے پاس آ گئی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کمانڈر تھے مسلمانوں کے، اس وقت امیر اس کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کی بنسبت تم کو بہت زیادہ مل گیا، اس لیے اتنا زیادہ نہیں، تھوڑا لاؤ، مال غنیمت میں رکھ دو، اتنا سارا پورا۔ حالانکہ رولز کے حساب سے اس کا ہو جانا چاہیے، لیکن چونکہ بہت زیادہ تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اس میں آئے ہیں اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر کے، تم کو بہت زیادہ مل گیا۔ تو اب یہاں پر عوف بن مالک اشجعی جو ہیں، جو اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے غلط کر رہے ہو، آپ پورا سامان اس کو دو، اگر آپ نہیں دو گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دوں گا۔ تو یہ کچھ نہیں بولے اور جو سامان لیا تھا اس کو واپس نہیں کیا۔ بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ کیا آپ نے ایسا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا کیا، اور میں نے اس لیے ایسا کیا کہ چونکہ میں نے دیکھا کہ بھئی ان کو بہت زیادہ مل گیا ہے، حد سے زیادہ ان کو مل گیا، تو میں نے سوچا یہ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کا بھی تھوڑا فائدہ ہونا چاہیے، تو اس لیے جو ہے میں ان سے لے کر کے مال غنیمت میں رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، دے دو، واپس دے دو۔ تو انہوں بولے ٹھیک ہے، مل جائے گا وہ۔ تو اب یہاں پر یہ جب مقدمہ ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا،
تو یہ جو صاحب تھے عوف بن مالک اشجعی جو بولے تھے کہ میں بول دوں گا جا کے، انہوں بولے دیکھو بول دیا نا، میں بولا تھا نا بول دوں گا، میں بولا تھا کہ میں بول دوں گا، دیکھو بول دیا میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کس بات پر تم ایسا بول رہے ہو، کون سی بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نہیں یہ وہاں جب ہوا تھا تو انہوں بولے تھے کہ دے دو، تو نہیں دیے تھے تو انہوں بولے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگاؤں گا، اب آپ نے کہا نا کہ دے دو، تو وہی سے انہوں بول رہے ہیں کہ میں دیکھو بول دیا، میں دیکھو بول دیا، میں دیکھو بول دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر یہ دیا کہ اے خالد نکو دو، نکو دو ہی نکو۔ اور پھر اس کے بعد ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، بن مالک اشجعی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ کیا تم لوگ میرے لیے میرے امیروں کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ ان لوگوں کا محنت کا صلہ تم کو ملے، وہ لوگ خوب، کیونکہ امیر سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، لیڈر، ان کی محنت کا صلہ تم کو ملے اور ان کے حصے میں ڈانٹ ڈپٹ صرف آئے، شکایتیں ان کی لگاؤ تاکہ ان کو ڈانٹ ملے، پھٹکار ملے۔ اب اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ حالانکہ دیکھا جائے تو انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، مگر انداز غلط تھا، انداز غلط تھا، ہے نا۔ ایک ہوتا ہے بھلائی، دیکھو ایک انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھلائی کے واسطے یہ کر رہے ہو، ہے نا۔ آپ ایسا بول سکتے ہو کہ نہیں دے دینا چاہیے، یہی طریقہ کار ہے، آپ نہیں دے رہے ہو، ٹھیک ہے ہم نبی کے پاس جائیں گے، نبی کے پاس بیٹھ کر بات کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولیں گے وہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بول دیے تو ان کو بولنا چاہیے تھا کہ ہاں دیکھو نا بولا تھا، ایسی ختم، بات ختم ہو جاتی۔ اب وہ چڑھانے کے انداز میں دیکھو بولا نا، میں بولا تھا نا، میں بول دوں گا، میں بولا تھا نا، میں بول دوں گا، تو یہ انداز تو غلط ہو گیا نا۔ حالانکہ بات وہی ہے لیکن انداز سے الگ بات ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ سختی سے کہا کہ نکو دو ہی نکو، اور ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم میرے واسطے میرے امیروں کو چھوڑ نہیں سکتے کہ ان کے حصے میں ڈانٹ ڈپٹ آئے، تم ان کے ذریعے سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کے حصے میں خالی ڈانٹ ڈپٹ آئے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ ہماری اصلاح ہونی چاہیے، ہے نا، ہماری اصلاح ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک چیز ہوئی اس کے اندر۔ اور ایک تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، میں نے بتایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ جو ہے کس طریقے سے صحابہ شہید ہوئے، خاص طور سے تینوں کمانڈر کس طریقے سے شہید ہوئے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے زخمی ہوئے، ان کے ہاتھ کٹے کس طریقے سے وہ شہید ہوئے۔ تو یہ واقعہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ابھی لشکر مدینہ میں نہیں آیا ہے، ابھی لشکر ادھر ہی ہے، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابی رسول نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے جعفر بن ابی طالب، ان کا پورا نام یہ ہے، ابو طالب کے بیٹے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے گھر پر گئے۔ اب گھر کا عالم کیسا تھا، اللہ اکبر۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھال رنگ رہی تھی۔ پہلے عورتیں اور محنت، آج کل کی عورتیں اتنی محنت ہی نہیں کر پائیں گی، بہت محنت کرتی تھی، جانوروں کے لیے چارہ اکٹھا کرنا، کھال کو دباغت دینا، گھر کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے بننا، بہت کرتی تھی۔ بازاروں کے اندر جو چیزیں بکتی تھیں وہ سب عورتوں کے ہاتھوں کی کاریگری ہوتی تھی۔ ہاں ابھی ہماری عورتیں تھک جاتی ہیں صرف کچن اور گھر کے دیگر ضروری کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہیں، اوپر سے الحمدللہ اکثر گھروں کے اندر نوکرانی ہوتی ہے ہاتھ بٹانے کے لیے، بڑے بڑے کام کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں تھک جاتی، پریشان ہو جاتی۔ وہ اے ٹو زیڈ پورا ان لوگوں کو کرنا رہتا تھا۔ آٹا بھی ایسا نہیں ملتا تھا کہ بس آٹا گوندھ لو روٹی بنا لو، پہلے گیہوں لا کر کے آٹا پیسنا پڑتا تھا، ہے نا، وہ سب کرنا پڑتا تھا ان لوگوں کو۔ تو یہ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کھال کو جو ہے رنگ رہی تھی، آٹا گوندھ دیا تھا انہوں نے، رکھ دیا تھا کہ ابھی روٹی بنانا ہے، بچوں کو نہلا دھلا کر کے اچھے کپڑے پہنا دیے تھے، بچے کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور کہا کہ بچوں کو باہر بھیجو۔ بچوں کو انہوں نے باہر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھا لیا اور رونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رونے لگے اور تھوڑی آواز آنے لگی، تب اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہما نے اندر سے کہا کہ کیا بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو رہے ہیں، کیا جنگ سے کچھ اطلاع ملی ہے، کوئی خبر آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اطلاع مل چکی ہے کہ جعفر جو ہے شہید ہو چکے ہیں، جعفر جو ہے شہید ہو چکے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ شہید ہو چکے ہیں، تو اب بیوی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ بیوی کی نظروں میں شوہر کا کیا مقام ہوتا ہے، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ بھی رونے لگی، وہ رونے لگی تو آس پاس کی عورتیں جو تھیں وہ بھی آ گئیں، گھر کے اندر ایک غم کا ماحول پیدا ہو گیا، سب رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر آ گئے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے پاس وہ خبر آ گئی ہے کہ جس نے انہیں غم میں مبتلا کر دیا ہے، تو ان کے گھر والوں کے لیے، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، ہے نا، مسئلہ سمجھ لیجیے کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے نا تو کم سے کم 3 دن ضرور، 3 دن، ہے نا، کیونکہ نارمل انتقال میں 3 دن سوگ منانا ہے نا، 3 دن اظہار کرنا۔ سوگ تو بسا اوقات زندگی بھر رہتا ہے، غم تو زندگی بھر ہو سکتا ہے، لیکن اظہار 3 دن۔ ایک بیوی کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے اپنے شوہر کا، صرف بیوی کے لیے کہا گیا ہے، نہیں تو نارمل صرف 3 دن۔ تو 3 دن کھانا محلے والوں کو بھیجانا چاہیے، میت کے گھر والوں کو کھانا بھیجانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا کہ جعفر کے گھر والوں کو غم لاحق ہوا ہے، ان کے واسطے کھانا تیار کرو، ان کو بھیجاؤ۔ ہمارے پاس ماحول کیسا ہے؟ ہمارے پاس ماحول ہے پورے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نرمل کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا تو نرمل کے پورے رشتہ دار اکٹھا ہو کر کے ایک جگہ پورا ڈکچا پورا چڑھا کر کے، اور اس کے بعد محلے والوں کو بلا، محلے والے بھی جا کر کھا رہے ہیں اسے، سب پورا ایسا لگ رہا کہ کوئی کیا ہے، دعوت کوئی چل رہی ہے، ایک الگ طریقے کا، آ جاؤ نا بھائی، آ جاؤ، دعوت بنائے ہیں، تہاری بنائے ہیں، بریانی بنائے ہیں، سب کھا رہے ہیں۔ اسلامی طریقے کار ہی نہیں ہے۔ اب ایک حدیث سنی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے والوں کے لیے کھانا تیار کرنے ہی کو نوحہ شمار کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، نوحہ جو اسلام میں حرام ہے، ہم اس کو نوحہ شمار کرتے تھے کہ پورے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ہاں ایسا کر سکتے ہیں کہ دور دراز کے رشتہ دار اگر آئے ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے، محلے والے بانٹ لیں، ہے نا، یہاں کے عزیز و اقارب جو ان کے ہیں، یہاں کے رشتہ دار ان کے ہیں، اپنے اپنے گھروں پہ لے کے چلے جائیں، 4-5 تم لے کر چلے جاؤ، 4-5 تم لے کر چلے جاؤ، 4-5 تم لے کر چلے جاؤ، یا مل کر کے جو ہے کھانا منگا کر سب کو کھلا دو۔ کن کو؟ جو باہر سے آئیں، یہیں کے ہیں، سب کچھ ہیں، وہ پورا ماحول بنا دیے ہیں دعوت کا، ایک دم ایسا لگ رہا ہے کہ دعوت کا انتظام پورا ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہمارے پاس ہوتا ہے نا، کہ دعوت کا ماحول بن جاتا ہے، دعوت کا سما ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ غمی نہیں خوشی کا ماحول ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے اسلام کی نظروں میں، وہ صحیح نہیں ہے نا، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا واقعہ خاص طور سے اس میں یہ ہوا کہ جب یہ ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان مدینہ آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگ استقبال کریں گے، باہر نکل کر کے فوج کا استقبال کریں گے، اور سب لوگ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں، صحابہ بھی جا رہے ہیں، بچے بھی بھاگ رہے ہیں، بچے بھی بھاگ رہے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کے چاچا ہیں، کسی کے طیبہ ہیں، سب بھاگ رہے ہیں، ہے نا، بچے ملنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچوں کو پکڑ پکڑ کر کے اپنے اپنے سواریوں پر بٹھا لو، اپنے اپنے سواریوں پر بٹھا لو، بچے پیدل پیدل جا رہے ہیں نا، ہم لوگ سواریوں پر ہیں، تو بڑوں سے کہا کہ بھائی بچے دیکھو پیدل پیدل جا رہے ہیں، اٹھاؤ اپنے اپنے سواریوں پر بٹھاؤ، اور ہاں جعفر کا بیٹا مجھے دے دو، جعفر کا بیٹا مجھے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھایا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو تھے، عبداللہ بن جعفر، ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ تو اکثر ہوتا تھا، ایک معمول تھا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تھے نا، تو خاندان کے جتنے بچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے تھے کہ یہ ان کا بیٹا ہے، یہ ان کا بیٹا ہے، یہ ان کا بچہ ہے، یہ ان کی بچی، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ سب بہت پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو۔ ہمارے پاس ہے محبت ہے، لیکن ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ اتنی محبت جتنی بچوں کو دینی چاہیے اتنی نہیں ہے نا، ایک الگ انداز کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت، اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو نماز میں، حالانکہ نماز
جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں لے کر جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں. اندازہ لگا سکتے ہیں بچوں سے کتنا لگاؤ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نماز یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا رہے ہیں نا، سجدے میں جا رہے ہیں تو ان کو بازو میں رکھ دے رہے ہیں، سجدہ کر لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھا لے رہے ہیں ان کو. یہ عالم ہے. ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے سجدے میں ہیں اور اوپر جو ہے کوئی چڑھے ہوئے ہیں، ایسا منظر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. ایک منظر یہ بھی ہے کہ خطبہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی بھاگ کر کے آ رہے ہیں مسجد کے صحن میں سے، پیر پھسل رہے ہیں، چھوٹے ہیں، بھاگ رہے ہیں ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے خطبہ چھوڑ کر کے، ان کو لے کر پھر ممبر پر چڑھے. بچوں سے اتنی محبت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی بچے کو پیار کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو اتنا پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، ہمارے تو اتنے بچے ہیں ہم کبھی بوسہ نہیں دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ جس کے دل سے رحم چھین لے تو میں کیا کروں؟ جس کے دل سے اللہ رحم چھین لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا رحم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ جس نے مجھے دیا ہے میں بچوں کو دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں بچہ ہم سے سلام کرے، ہم سے سلام کرے، نہیں، بدتمیز بچہ ہے، دیکھا مگر سلام نہیں کیا، دیکھو ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود سلام کرتے تھے بچوں کو، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنا لگاؤ تھا کہ جو ہے ایک بچہ تھا، اور یہ وہی بچہ ہے کہ جو ہے ایک واقعے کے اندر ملتا ہے کہ ان کے والد صاحب چلے گئے تھے سفر پر، بچے کا انتقال ہو گیا، سفر سے واپس آئے تو والدہ نے بتایا نہیں، ڈائریکٹ بچے کو گھر میں رکھا، لاش کو پہلے ان کو کھلایا پلایا، اچھے سے ان کے ساتھ رات گزاری، پھر صبح بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی امانت آپ کو دے اور چھین لے، یا کوئی شخص ایسا کہا کہ کوئی شخص ہے آپ کو کوئی چیز دے اور بغیر بتائے آپ سے لے لے تو آپ کو غصہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ چیز اس کی تھی، اس نے لے لی. تو کہا کہ ہمارا بچہ بھی اللہ کی امانت اللہ نے لے لیا ہے. اس انداز سے بتایا ماں نے. قربان جائیں ایسی ماؤں پر. تو یہ جو بچہ تھا نا، اسی بچے کا واقعہ ہے. یہ بچہ جب زندہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لگاؤ رکھتے تھے اس بچے سے کہ بچے کے پاس چھوٹی سی چڑی تھی، وہ کھیلتا رہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ادھر سے گزرتے اس گلی سے نا تو بولتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، او ابو عمیر پرندہ کہاں ہے تمہارا، نہیں دکھ رہا. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کائنات کے امام ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن انداز دیکھیے، ہے نا. ہم لوگ بولتے ہیں کہ بچوں کو منہ نہیں لگانا، بھائی بچوں کو منہ نہیں لگانا. بڑے بولے تو ہم بڑے رہنا، ایسا منہ نہیں لگانا بچوں کو، ایسا ایک سینٹینس ہم بولتے ہیں ایسا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنی لگا محبت کرتے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے آتے تھے بچوں کو پیش کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے سواری پر، خاندان کے بچے پیش کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو عبداللہ کو سامنے بٹھایا اپنے گود میں، یہاں سامنے کے حصے میں، اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو پیچھے بٹھایا. 3 لوگ سواری پر تھے. اتنی محبت کرتے تھے. بہرحال یہ چند واقعات تھے جو اس جنگ کے تعلق سے تھے. یہ جنگ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہی، بہت فائدہ مند رہی. فائدہ مند اس لیے رہی کیونکہ دیکھو، ایک تو دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، 2 لاکھ رومی 2 لاکھ تھے، اور مسلمان کتنے تھے؟ 3000 تھے مسلمان. اب سوچئے 3000 کہاں 2 لاکھ کہاں. تو مسلمانوں کو اس سے یہ ہوا کہ پورے عرب کے اندر یہ کھلبلی مچ گئی بھی، 3000 ہو کر کے 2 لاکھ سے ٹکرا گئے لوگ، اور بچ کر نکل بھی آئے، رومیوں کو بھگا بھی دیا. یعنی تہلکہ مچ گیا پورے عرب کے اندر. اور دوسری چیز یہ کہ مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ رومی کیسا لڑتے ہیں، ان کے لڑنے کا انداز کیسا، ان کے ہتھیار کیسے ہیں، کیونکہ ہر جگہ کے ہتھیار الگ الگ تھے، انداز الگ الگ تھے، تلواریں سیم نہیں ہوتی تھی. اسی لیے کہا گیا یہ یمنی تلوار ہے، وہ عرب کی تلوار ہے، وہ شامی تلوار ہے، وہ فلاں، ہر جگہ کی تلواریں الگ الگ ہوتی تھیں. تو مسلمانوں کو رومی سپر پاور، ان سے لڑ کر کے ایک تجربہ ہوا کہ ایسے ایسے ہتھیار ان کے پاس ہیں، ان کے لڑنے کا انداز ایسا ایسا ہے. اور آگے چل کر کے یہی وجوہات بنے کہ جو مسلمان روم سے ٹکرائے اور روم کو فتح کیے. یہ سمجھ لیجیے پیش خیمہ ثابت ہوئی یہ جنگ ہے جو ابھی لڑے تھے، ہے نا. اچھا ایک چیز اور بھی میں ذکر کروں کہ اس سریے کے بعد ایک سریہ اور ہوا ہے. وہ سریہ ذات السلاسل کے نام سے. ذات السلاسل، اصل میں سلاسل یہ ایک جگہ کا نام ہے،
اور مدینہ سے 10 دن کی مسافت پر ایک جگہ کا نام ہے وادی القرا کے قریب، یہ وہاں پر یہ سریہ بھیجا گیا تھا۔ سریہ کیوں بھیجا گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی اس بات کی تھی کہ مسلمان جنگ موتا میں کامیاب ہو کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دور اندیش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فائدے دیکھے کہ اس جنگ سے یہ فائدہ ہوا، وہاں یہ بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی قیصر روم 1 لاکھ فوج لے کر کے آیا تھا، مگر 1 لاکھ فوج یہیں سے اکٹھا کیا تھا، یعنی کہ ہمارے بارڈری علاقے شام سے ہی اس نے 1 لاکھ فوج اکٹھا کی تھی۔ مطلب وہ دشمن تو دور، یہ ہمارے نزدیک 1 لاکھ دشمن موجود ہیں۔ سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کمانڈر تھے کہ 1 لاکھ لوگ چند دن میں اس نے اکٹھا کر لیے، مطلب ہمارے خلاف کتنے سارے لوگ ہیں کہ اس نے 1 لاکھ لے کر آیا اور 1 لاکھ یہاں سے اکٹھا کر لیا۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آئندہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن آئے اور ہمارے گھر میں سے ہی دشمنوں کو اکٹھا کر لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک سریہ، ایک چھوٹا سا لشکر تیار کیا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا کمانڈر بنایا اور 300 لوگوں کو دیا، سفید علم دیا، سفید جھنڈا، اس میں کالا کرر بھی لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کالی پٹیاں بھی لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سفید میں کالی پٹیاں بھی لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ دیکھو جاؤ اور جو شام کے قریب یہ قبیلے ہیں نا، چھوٹے قبیلے، ان کو اپنے سے جوڑو۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ قبیلے ہم سے جڑ جائیں یا پھر ان سے کٹ جائیں، بہرحال دشمن متحد نہ ہونے پائے آئندہ، کیونکہ متحد ہوگا تو 1 لاکھ لشکر اکٹھا ہو جائے ہمارے خلاف، تو ہمارے لیے بہت نقصان دہ بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو ان کے درمیان الگ الگ پیدا کر دو یا اپنے سے ان کو جوڑ لو، اور بہتر یہ ہے کہ سب سے ملتے ہوئے جاؤ۔ اور ان کی جو دادی تھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ دادی قبیلے بلی یا بلی نام کے قبیلہ تھا، اس قبیلے سے تھی، تو ان کی رشتہ داری بھی ادھر تھی۔ تو عربوں کے اندر رشتہ داری بہت معنی رکھتی ہے، میں ہمارے باپ دادا یا ہماری دادی اسی قبیلے کی ہیں، تو بہت ویلو رکھتا تھا اس چیز، وہ بہت اہم چیز ہوتی تھی۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کمانڈر بن کر کے جاؤ اور وہ پرابلم پورا سالو کر کے۔ بہرحال یہ گئے اور سب سے ملتے ہوئے جاتے تھے، اور دن میں چھپے رہتے تھے، رات میں سفر کرتے تھے۔ لیکن جب ایک قبیلہ تھا، قبیلہ قزاعہ نام تھا، قزاعہ، وہ قزاع قبیلہ تو اکٹھا ہو رہا تھا اٹیک کرنے کے لیے مدینہ پہ، ایک وجہ یہ بھی تھی سریے کے بھیجنے کی۔ تو جب قریب پہنچے تو دیکھا قزاع تو بہت بڑی تعداد میں اکٹھا کیے ہوئے لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ بولے کہ اب کیا کروں، اب ہم لوگ تو 300 خالی ہیں، ایسا ٹکرا گئے تو نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں بھیجے مدد کے واسطے، جس کو بولتے ہیں کمک، یعنی تھوڑا اور فوج دے کر کے بھیجو، تھوڑے اور لوگاں دے کر کے بھیجو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 200 لوگ دیے، اور بعد میں جو 200 لوگ دے کر بھیجے، ان پر کس کا امیر بنایا؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنایا۔ یہ 200 لوگ جو بعد میں گئے، وہ جو فرسٹ امیر، لشکر کے امیر، مین امیر، وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں کمک لے کر جو پہنچے، یہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمک لے کر گئے نا، اس میں بڑے بڑے صحابہ، کون صحابہ؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ بھی دیا، کہا دونوں مل کر کے کام کرنا، اختلاف نہیں کرنا، دونوں مل کر کام کرنا۔ اور ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ بات کہی کہ دیکھو ابو بکر اور عمر کی اہمیت کا پاس و لحاظ رکھنا، ہے نا، کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو ان کی عظمت کے خلاف ہو۔ بے شک کمانڈری ہم نے تم کو دی ہے، مگر ہم بھیج رہے ہیں ابو بکر عمر کو، ہے نا، ایسا کوئی نہ ہو کہ ان کی شان میں گستاخی ہو جائے، ہے نا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ذمہ داری کسی کو مل جائے، کم عمر کو مل جائے، تو پھر بھی بڑے لوگوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈری دی کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کمانڈر اچھے ہو، اب بن کر کے جاؤ، یہ ذمہ داری آپ نبھاؤ، لیکن بڑے لوگوں کی عظمت کا پاس و لحاظ بھی رکھو، ان کی اہمیت بھی تمہاری نظروں کے سامنے ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ لوگ گئے، اور اس کے بعد جب 200 اور مل گئے، تو 500 مل کر کے جب اٹیک کیے نا، تو وہ لوگ پورے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ لیکن اس کے اندر بھی، یعنی اس سریے کے اندر بھی کچھ خاص باتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ بہت اہم ہیں۔ ایک خاص بات یہ ملتی ہے کہ نماز کا ٹائم ہوا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں 200 لے کر گئے تھے کمک کے طور پر، وہ نماز پڑھانا چاہے، کیونکہ رولز تھا کہ بھائی کمانڈر جو ہوتا ہے، امیر جو ہوتا ہے، وہی نماز پڑھاتا ہے، تو یہ آگے بڑھنا چاہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس لشکر کا امیر میں ہوں۔ کیا بولے انہوں؟
اس لشکر کا امیر میں ہوں، اسی لیے نماز کی ذمہ داری میری ہے اور میں ہی نماز پڑھاؤں گا۔ اچھا، اس پر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بولے کہ ٹھیک ہے، بالکل بالکل چلیے، یعنی میں تو بعد میں آیا ہوں، آپ تو پہلے ہیں، آپ چلیے، کچھ مسئلہ نہیں ہوا۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ یہاں کوئی نہیں بولا، یہ سب سے بڑا، ہمارے پاس بولنے والے بہت ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے پاس کیسا بولیں گے؟ آپ اندازہ لگاؤ کہ ارے نہیں اب 300 لوگوں کے امیر تو آپ ہیں، مگر 200 کے تو انہوں بھی ہے نا، ہاؤ بھائی، ایسا فیصلہ کرنے والے آ جاتے ہیں۔ دیکھو، حالانکہ وہاں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جن سے مشورہ آپ سے سن لیتے ہیں، مگر نہیں بول رہے ہیں وہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی نہ بولنا بہتر ہوتا، بولو گے تو زیادہ اختلاف بڑھے گا، ہے نا۔ وہاں کچھ نہیں بولے، ہے نا، اور وہ اختلاف بھی نہیں کیا کہ نہیں ایسا کیسا، ٹھیک ہے تو آپ 3 وقت کی آپ پڑھا لو، 300 لوگوں کے امیر آپ تھے نا، فرسٹ بھیجے تھے، 200 لے کر کے میں آیا ہوں تو میں 2 وقت کی میں پڑھا لوں، 3 وقت کی آپ پڑھا لو۔ اختلاف ہو جاتا ہے یہ سب چیزوں پر۔ انہوں نے فوراً پچھڑ کر کے ٹھیک ہے، بالکل نماز کی بات ہے نا، اچھی بات ہے ایسا۔ تو یہ چیز بھی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک واقعہ یہ ہوا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک رات کیا ہوئے، محتلم ہو گئے، احتلام ان کو ہو گیا، اور سردی کی ٹھٹھڑتی رات تھی، ایک دم نہایت سرد رات، ابھی جو ہو رہی اس سے زیادہ سرد۔ اب ہم تو گھروں کے اندر رہ رہے ہیں، ہے نا، وہ بیچارے صحرا میں میدان میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ بہت زیادہ عالی شان سب تمبو تبوٹی لے کر کے گئے ہوئے ہیں، آرام سے لکڑیاں جلا کر کے اتنے بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں۔ ان کو اب غسل کی ضرورت ہے، نماز ان کو پڑھانی ہے۔ انہوں کیا کیے، غسل کیے ہی نہیں، انہوں تیمم کر لیے، نماز پڑھا دی۔ کیا کیا انہوں؟ تیمم کر لیے، انہوں نماز پڑھا دی۔ بعض لوگوں کے بات پتہ چل گئی تھی۔ جب یہ سفر ختم ہوا اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عاص جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک رات جو ان کو غسل کی ضرورت تھی، بٹ انہوں جو ہے غسل نہیں کر کے خالی تیمم کر لیے تھے اور نماز پڑھا دیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ اے جو ہے عمر، آپ ایسی نماز پڑھا دیے لوگوں کو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاؤ پڑھا دیا، بہت ٹھنڈی رات تھی، میں غسل کرنا چاہتا تھا لیکن میرے دماغ میں آ گیا کہ اگر میں غسل کر لیا تو مر جاؤں گا میں۔ اتنی ٹھنڈی تھی، اتنی سردی تھی کہ اگر میں غسل کر لیتا مر جاتا تھا میں، یعنی ایسا محسوس ہوا کہ اگر میں اتنی سردی میں نہا لیا تو میں مر جاؤں گا۔ پھر مجھے اللہ کا فرمان یاد آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کون سا فرمان؟ کہا کہ اللہ کا فرمان یاد آ گیا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو جو ہے اپنے نفس کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو میں کہیں کو ڈالوں ہلاکت میں کیوں ڈالوں اپنے آپ کو ہلاکت میں؟ تو اسی لیے میں اللہ تعالیٰ کی بات یاد کر کے کہ اللہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھ گیا اور میں غسل نہیں کیا، میں خالی تیمم کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنے کہ انہوں قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں کہ میرے دماغ میں یہ آیت آئی جس کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، مسکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، ہے نا۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر ایسا مسئلہ ہو کہ اتنی سردی ہو، اتنی سردی کہ آدمی کے جان جانے کا خوف ہو، تو تیمم کر سکتا ہے نا۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ ایسا ہے جبکہ گرم پانی کا انتظام ہے، آدمی گرم پانی کر سکتا ہے، گھر کے اندر ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، لو غسل ہی نہ کرے۔ بہرحال ایک واقعہ یہ ہوا ہے نا۔ اور ایک اور آخری بات بتاؤں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو لکڑیاں نہیں جلانے دی، دشمن کا پیچھا، دشمن جب بھاگ رہے تھے تو پیچھا کرنے نہیں دیا۔ تو صحابہ نے آ کر رسول کے سامنے یہ بات رکھی کہ وہاں ہم لوگ سوال ان سے نہیں کیے، بٹ انہوں ہم کو اتنی ٹھنڈی تھی، یہ تو خود جانتے ہیں اتنی ٹھنڈی تھی پھر بھی لکڑیاں نہیں جلانے دی انہوں، بولے کہ لکڑی کوئی بھی نہیں جلائے گا، آگ کوئی بھی نہیں سلگائے گا، نارمل جس طریقے سے گرمی حاصل کرنے کے لیے، اب کھانا وغیرہ پکانے کے لیے الگ چیز ہے، لیکن ایسے ہی لکڑیاں جلانا گرمی کے واسطے نہیں جلانے دیے انہوں۔ اور جب دشمن بھاگ رہے تھے تو پیچھا نہیں کرنے دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا، وجہ بتا دو آپ، تاکہ سب مطمئن ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی وجہ کہ میں نے لکڑیاں اس لیے نہیں جلانے دی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لکڑیوں کی لو سے دشمن کو پتہ چل جائے کہ ہم یہاں پر ہیں، ہماری جگہ کا پتہ چل جاتا، ابھی رات ہے، لکڑی جلاؤ گے تو دور سے نظر آئے گا نا کہ وہاں آگ جل رہی ہے، وہاں فوج ہے، تو اسی لیے میں نے ایسا کیا۔ اچھا یہ بھی کمال دیکھیے کہ امیر نے کہہ دیا کہ نہیں جلانا ہے تو نہیں جلانا ہے، کچھ بھی ہو جائے، وہاں کوئی چوں تک نہیں کیا۔ اگر ان کو شکایت بھی کرنی ہے، نہیں سمجھ میں آیا، تو وہ آ کر کے نبی کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، وہاں بحث نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں کو نہیں جلانے دیتے، ایسا کیسا، کچھ ہو جائے ہم کو تو کوئی نہیں لڑ رہا۔ امیر ایک آرڈر دے دیا، اس آرڈر کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔
مسلمانوں کے اندر ڈسپلن، یہی تو چیز ہے نا، امیر کی اطاعت اسی کو کہتے ہیں کہ ہر ایسی چیز میں کہ جو اللہ اس کے رسول کے خلاف نہ ہو اس میں امیر کی بات ماننی ہے. آپ کو سمجھ میں آئے نہیں آئے، آپ کو ٹھیک دکھ رہا نہیں دکھ رہا ہے، وہ آپ اپنا نظریہ اپنے پاس رکھو، اپنے جیب میں رکھو، لیکن امیر جو کہہ رہا ہے اگر اس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے، وہ منکر نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ الگ چیز ہے، تو آپ کو ماننی ہے اس کی بات. ہاں امیر کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ مشورہ کرے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا تھا، مگر پھر بھی صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، ہے نا. مشورہ کرنا چاہیے، مشورے میں خیر ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس وجہ سے لکڑی نہیں جلائی، اور جہاں تک دشمن کا پیچھا کرنے نہیں دیا، اس لیے نہیں کرنے دیا کیونکہ مجھے اندازہ ہوا کہ کہیں دشمن گھات لگا کر نہ بیٹھا ہو، ایک پلان نہ ہو کہ ہم پیچھے پیچھے بھاگیں وہ اچانک حملہ کر دے، کیونکہ ان کا علاقہ ہے، وہ کہیں چھپ کر بیٹھے ہوں، ہمیں اپنے پیچھے بلا رہے ہیں، اور ایسا ہوتا رہا ہے جنگوں کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا بالکل بہت بہت خوب، بہت خوب، تم نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. اس کے بعد ایک سریہ اور بھی ہوا ہے، سریہ خزرہ ہے نا، جس میں 15 لوگ گئے تھے اور الحمدللہ کامیاب ہو کر کے آئے تھے. یہ سن 8 ہجری کے واقعات میں ذکر کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر ہم فتح مکہ کے بارے میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے. جو نصیحت کی باتیں ہمیں معلوم ہوئی اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں کو قبول کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین سیرت کو عام کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.